محترم بزرگ و عزیز دوستو، انسان اپنی زندگی میں 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں 3 طرح کے دور آتے ہیں۔ ایک مرحلہ بچپن کا ہے، اس کے بعد جوانی آتی ہے، اس کے بعد تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا ہے۔ بچپن کے دن بڑے سہانے اور حسین ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں انسان ہر طرح کی ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے۔ کسی طرح کی کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی، وہ ہر طرح کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ تو ہر بچے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی جوان نہ ہو، بچپن کے مزے لیتا رہے اور بچپن کے ایام کا یہ سلسلہ اور طویل ہوتا چلا جائے۔ اس لیے کہ خاندان میں، گھر میں جو جتنا زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، گھر کے تمام افراد کی توجہات کا وہ مرکز ہوتا ہے۔ گھر کے تمام افراد کی توجہ اس پر ہوتی ہے، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ دار کی، سب کی نگاہ اس چھوٹے بچے پر ہوتی ہے۔ بڑے اس چھوٹے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، اس سے بات کرنا، اس کو کھلانا، اس کے ناز و نخرے برداشت کرنا، یہ بڑوں کو پسند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر بچے کی خواہش یہ تمنا ہوتی ہے کہ بچپن کے یہ ایام کا سلسلہ اور طویل ہوتا چلا جائے۔ لیکن عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ یہ توجہات کا سلسلہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا جیسا بچہ بڑا ہوتا ہے، ویسے ویسے توجہات میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ رہا مسئلہ بڑھاپے کا، کہا جاتا ہے کہ بچپن اور بڑھاپا تقریباً دونوں ایک ساتھ ہیں، برابر ہیں۔ بچپن میں سارے افراد کی نگاہ بچے پر ہوتی ہے، اس کے ناز و نخروں کی وجہ سے، اس کے چھوٹے پن کی وجہ سے، اس کے معصوم ہونے کی وجہ سے۔ ماں باپ بھی اس کی فکر کرتے ہیں، بھائی بہن بھی اس کی فکر کرتے ہیں، رشتہ دار بھی اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو گھر کا بڑا آدمی ہوتا ہے، عمر کا ایک لمبا حصہ اس کا گزر جاتا ہے، تب بھی ساری لوگوں کی توجہات کا وہ مرکز ہو جاتا ہے۔ سب کو اس کی فکر ہوتی ہے، ان کی راحت و آرام کا خیال ہوتا ہے، ان کو سکون پہنچانے کے طریقے اپنائے جاتے ہیں، ان کی تسلی کا سامان کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے، خدمت کی ان کو ضرورت ہونے کی وجہ سے، یا اگر اولاد، گھر کے افراد دیندار ہیں اور بڑوں کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے ارادے سے وہ ان کو سکون پہنچاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کا جو مرحلہ ہے جوانی کا، یہ جوانی ذمہ داریوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ جوانی کا زمانہ ہی کچھ کر گزرنے کا ہے، کچھ کر دکھانے کا ہے، اور اپنی تمام تر توانائی اور طاقت کو لگا کر دنیا اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے کا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس خطبے میں پڑھی ہوئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جوانی کے مرحلے کو، جوانی کے زمانے کو 2 کمزوریوں کے درمیان طاقت کے مرحلے سے اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا کمزوریوں کے ساتھ، کمزوریوں میں پیدا کیا، یہ بچپن کا زمانہ ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوریوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، جوانی کا زمانہ عطا فرمایا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جوانی کے بعد، طاقت کے بعد پھر آدمی پر کمزوری طاری ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہ دنیا اس کی کاریگری کا مظہر ہے، انسان کی ذات اس کی صنعت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا اختیار رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ جوانی کا زمانہ طاقتوں سے بھرا ہوا، قوتوں سے بھرا ہوا، جسمانی طاقت بھی اس میں مضبوط ہوتی ہے، عقل کی طاقت بھی اس میں مضبوط ہوتی ہے، ارادے کی طاقت بھی اس میں مضبوط ہوتی ہے، اور آدمی کے جذبات بھی اس میں مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ جوانی کا زمانہ کچھ کر گزرنے کا ہے، کچھ کر دکھانے کا ہے، اور جوانی میں اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو استعمال کر کے دنیا اور آخرت میں کارنامہ انجام دینے کا، اور دنیا کی بھلائیوں کو حاصل کرنے کا، اور آخرت کی بھلائیوں اور کامیابیوں کو حاصل کرنے کا موقع ہے۔ تو اس سے آپ حضرات نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جوانی کا زمانہ کتنا اہمیت والا ہے، کتنا عظیم الشان ہے، اور جوانی کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے جو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن حساب و کتاب کی جگہ سے آدمی کے قدم ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیزوں کا صحیح جواب جب تک اس سے نہیں مل جاتا، وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا، وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا، وہ کہیں راستہ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا، وہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکتا۔ ان 5 چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جوانی کا بھی سوال ہوگا کہ یہ جوانی کا زمانہ تم نے کہاں گزارا، کیسے گزارا۔ ویسے ان 5 سوالوں میں پوری زندگی کا، پوری عمر کا مستقل ایک سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں 50 سال کی، 60 سال کی، 70 80 سال کی، 100 سال کی، جتنی بھی عمر ہم نے تمہیں دی تھی، یہ پوری عمر کو تم نے کہاں لگایا، کس طرح تم نے زندگی گزاری، پوری زندگی کا مجموعی طور سے سوال ہوگا۔ لیکن بطور خاص جوانی کا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، پوری زندگی کا سوال بھی ہوگا، اور بطور خاص جوانی کا سوال بھی ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں لگائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوانی کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور کتنی اہمیت کا حامل یہ زمانہ ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی کتنی قدر ہے۔ دشمنان اسلام نوجوانوں کو ان کی جوانی کے ضائع کرنے پر ابھارنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ نوجوان اپنی جوانی کی طاقت کو ضائع کر دیں، اپنی جوانی کا زمانہ لہو و لعب میں، لغو اور بیکار چیزوں میں کسی طرح سے گزار کر یہ اپنا جوانی کا زمانہ ضائع کر دیں۔ دشمنان اسلام نے پوری طاقت لگائی اور پوری کوشش کی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم نوجوانوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن اپنی حرکتوں میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جوانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلم معاشرے پر ہم نظر ڈال کر کے دیکھیں
کہ جوانی جتنی اہمیت کی حامل ہے اور جتنی اس کی فضیلتیں ہیں، ہمارے نوجوان اس سے غافل ہیں، ہمارے نوجوان اس سے غافل ہیں اور پوری طریقے سے غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ جوانی کو ضائع کیا جا رہا ہے، جوانی کا زمانہ بیکار چیزوں میں لگایا جا رہا ہے، اور جوانی میں ہاتھ پیر میں اللہ نے جو طاقت دی ہے، یہ طاقتیں غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ آنکھوں کی طاقت غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، کانوں کی طاقت غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، ہاتھ پیر کی طاقت غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، جسم اور بدن کی طاقت غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، عقل کی طاقت غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، ارادے کی طاقت و قوت غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ پورے طریقے سے دشمن کے ہم آلہ کار بن چکے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کی قدر 4 طرح کے آدمیوں کو ہی معلوم ہوتی ہے، دوسرے کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ صحت کی قدر یہ بیمار کو معلوم ہوتی ہے، آرام و راحت کی قدر یہ تکلیف میں مبتلا انسان کو معلوم ہوتی ہے، جوانی کی قدر بوڑھے کو معلوم ہوتی ہے، زندگی کی قدر مردے کو معلوم ہوتی ہے۔ زندگی اللہ نے دی تھی، وہ کتنی بڑی نعمت تھی، اس کا اندازہ یہ ظاہر کی آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد ہوگا۔ جہاں آدمی ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، جہاں آدمی کوئی خیر کا کام کر نہیں سکتا، ہاں دنیا میں اس نے کوئی ذریعہ بنا لیا ہو تو وہ الگ بات ہے، وہ بذات خود بنفس نفیس کچھ کر نہیں سکتا۔ اس وقت میں اس کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے 60-70 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، وہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اسی طریقے سے جوانی کا زمانہ گزار کر جب آدمی بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے، جب ہاتھ پیر کی طاقتیں جواب دے رہی ہوتی ہیں، آنکھوں میں صحیح بینائی نہیں ہوتی، آنکھوں کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، کانوں کو صحیح سنائی نہیں دے رہا ہوتا ہے، ہاتھ پیر میں صحیح طاقت نہیں ہوتی، اس وقت میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جوانی کتنی عظیم الشان نعمت تھی جو میں نے کس طرح گزار دی۔ کتنے بوڑھے ہیں جو اپنی جوانی کے ضائع ہونے پر افسوس کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جوانی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور جوانی کا زمانہ بڑا اہمیت کا حامل زمانہ ہے۔ زندگی کے تینوں مراحل میں یہ جوانی کا مرحلہ بڑا عظیم الشان ہے اور بڑی طاقتوں اور قوتوں سے بھرپور ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اپنی اہمیت کو سمجھے، اپنی قدر و قیمت کو پہچانے اور اللہ کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، رسول اللہ کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے اور اسلام ان سے کیا چاہتا ہے، اسلام کا ان سے کیا تقاضا ہے، اسلام کا ان سے کیا مطالبہ ہے۔ نوجوان اگر اس بات کو سمجھیں گے اور اس کو معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کی جوانی صحیح استعمال ہوگی، وہ اپنی جوانی کی حفاظت کر پائیں گے اور جوانی جس مقصد کے لیے اللہ نے دی تھی وہ اس مقصد کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، عقل مند نوجوان وہ ہے، ہوشیار نوجوان وہ ہے، زیرک اور چالاک نوجوان وہ ہے جو اپنی جوانی کی حفاظت کر کے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر کے، اپنی جوانی کی طاقتوں کو صحیح استعمال کر کے دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کو حاصل کر لیں، دنیا کی بھلائیوں کو بھی حاصل کریں، دنیا کی کامیابیوں کو بھی حاصل کریں اور اخروی کامیابیوں کو بھی حاصل کریں۔ جوانی کا زمانہ معمولی نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ ہم پڑھیں گے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو مسلمان نوجوانوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور خود میرے اور آپ کے آقا
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ نبوت سے پہلے آپ نے کفار مکہ کے درمیان، مکے والوں کے درمیان میں اپنی پوری بھرپور جوانی 40 سال تک کی عمر گزاری ہے۔ یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ 40 سال کی زندگی گزاری، اور جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو اپنے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اسی جوانی کا حوالہ دیا کہ تمہارے درمیان میں نے 40 سال زندگی گزاری ہے، کیا میں تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانی سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ساتھ زندگی گزاری، جس کے نتیجے میں اللہ کی مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت تھی۔ اللہ کی مخلوق میں آپ کی محبت تھی، اور آپ کی سچائی کا دورہ تھا، آپ کی دیانت کا شہرہ تھا۔ کفار مکہ بھی، آپ کا دشمن بھی اگرچہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن آپ کی بات کو جھوٹا نہیں کہتا تھا، آپ کو جھوٹا نہیں کہتا تھا، بلکہ آپ کو صادق مانتا تھا، آپ کو امین مانتا تھا، آپ کی سچائی کا سب اعتراف کرتے تھے، آپ کی دیانت داری کا سب اعتراف کرتے تھے، آپ کی خدمت سے سب فائدہ اٹھاتے تھے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اور آگے بڑھ کر قریب کے زمانے میں ہم دیکھیں، ہمارے اس علاقے کو جنہوں نے فتح کیا ہے، محمد بن قاسم، یہ بھی جوان تھے۔ کتنے جوان ہیں، ان کی تاریخ گناتے جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جنہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے، افریقہ کو فتح کرنے والے یہ بھی ایک نوجوان تھے، شمالی افریقہ کو فتح کرنے والے یہ بھی ایک نوجوان تھے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جوانوں کی بڑی کارنامے، جوانوں کے بڑے کارنامے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا تھا، جنہوں نے اپنی جوانی کی زندگی کو، اس کی اہمیت کو پہچانا تھا، اور اپنی جوانی کی حفاظت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ تو اس لیے نوجوانوں سے ہم عرض کریں گے، ہر جوان سے اسلام کا تقاضا ہے، ہر جوان سے انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا کی بھلائیوں کو حاصل کریں اور آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو جب جوانوں کے اندر وہ پیدا ہو جاتی ہیں، جب جوانوں میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ اپنی جوانی کی حفاظت کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہر جوان اپنی زندگی کا جائزہ لے، جو جوانی گزار چکے ہیں، بوڑھے ہیں، جوانی کی عمر سے وہ فارغ ہو چکے ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں ہم تو جوان نہیں ہیں، ان باتوں کا ہم سے کیا تعلق ہے۔ تو جو جوانی کا عرصہ گزار کر کے بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ آپ اپنی جوان اولاد کے اندر ان باتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی جوان اولاد کی تربیت ان باتوں پر کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ جب سرمایہ ہی ضائع ہو جائے تو وہ قوم خود بخود ضائع ہو جاتی ہے۔ ان کو بم ڈال کر اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہتھیار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو ان کے جوانوں میں بگاڑ پیدا کیا جائے، ان کی عادتوں کو خراب کر دیا جائے، ان کے رات و دن کے وقت کے گزارنے کا نظام درست نہ کرتے ہوئے اگر اس کو غلط کر دیا جائے تو خود بخود وہ قوم ضائع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم اپنے نوجوانوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہمارے نوجوان کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ نوجوان خود سوچیں
کہ میں اللہ کا ماننے والا، اللہ کے رسول کا ماننے والا، میں کوئی فقیر تو نہیں ہوں کہ کسی اور کا طریقہ اختیار کر کے کسی اور کے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ بھیک مانگ کر کے زندگی گزاروں۔ اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کا مرحلہ گزار کر کے دکھایا ہے، صرف زبانی نہیں بتایا ہے، آپ نے اپنی جوانی کا زمانہ گزار کر کے دکھایا ہے کہ جوان کو کیسا ہونا چاہیے، جوان کو کیسا ہونا چاہیے۔ جوانوں کی بے راہ روی، نوجوانوں کی بے اعتدالی سے قوم تنگ آ چکی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم اسلام پر ایک بدنما داغ بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک خراب دھبا بنے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے اخلاق و عادات کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور اپنی جوانی کو صحیح کاموں میں لگا کر دنیا میں بھی ایسے کارنامے انجام دیں کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں، اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ایسے اعمال کریں کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال دی جا سکے۔ تو جوانی کی حفاظت کے لیے، جوانی کے صحیح استعمال کے لیے جوانوں میں کچھ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ جوان ان چیزوں کے عادی ہوں گے اور وہ چیزیں جوانوں میں پیدا ہوں گی۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہمارے نوجوان اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اپنی جوانی کو ضائع کرنے سے بچتے ہوئے جوانی کے صحیح استعمال کرنے والے بنیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جوانی کی حفاظت کے لیے، جوانی کے صحیح استعمال کے لیے ایک مسلمان نوجوان کے اندر سب سے پہلی بنیادی چیز وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، خوف الہی ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی نگہبانی اور نگرانی کا احساس، اور ہر وقت اس بات کا استحضار کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ کی نگہبانی میں ہوں، اور اللہ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہیں کیمرہ لگا ہوا ہو، آدمی کیمرے کو دیکھ کر غلط کام کرنے سے بچ جاتا ہے۔ جیسے سگنلوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیس والا وہاں ہے نہیں، لیکن کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر آدمی کو احساس ہو کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، میں اگر روڈ پار کر کے چلا جاؤں گا، سگنل توڑ کر کے چلا جاؤں گا، تو کیمرے میں میری تصویر قید کر لی جائے گی اور مجھ پر جرمانہ لگ جائے گا۔ تو اب بھلے کسی کے نہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ وہاں رکا رہے گا، ٹہرا رہے گا۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، انسانوں کے دیکھنے کا جب اتنا ڈر ہے، خالق کائنات جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، سب اس کے سامنے آشکارا ہے، ظاہر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اتنا باریک بین ہے کہ دنیا کو جو نظر نہیں آتا، دنیا کی آلات میں جو چیز نظر نہیں آتی، وہ خدا کو بہت اچھی طرح نظر آتی ہے۔ اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ تو آدمی کے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے، اور اس بات کا ہر لمحہ استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کی نگاہ سے غائب نہیں ہوں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنا ہے تو ایسی جگہ چلا جاؤ، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں خدا نہ دیکھتا ہو، جہاں تمہیں خدا نہ دیکھتا ہو، ایسی جگہ جا کر تم غلط کام کر لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، آدمی کہاں جائے گا اور کون سی چیز ہے، کون سی جگہ ہے جو خدا کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے، اندھیری راتوں میں کیا ہو رہا ہے، اندھیری جگہوں میں کیا ہو رہا ہے، تنہائی میں کوئی کیا کر رہا ہے، یہ اللہ کے علم سے تو غائب نہیں ہے، اللہ سب دیکھتے ہیں۔ نوجوان کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے، صرف اگر صحیح تربیت یافتہ نوجوان ہے
ماں باپ کی قدر و عظمت اس کے اندر ہے، تو غلط کام کرنے کے وقت میں اگر ماں باپ کے دیکھنے کا استحضار اس کے اندر آ جائے، ماں باپ کو علم ہو جانے کا خطرہ اس کو لاحق ہو جائے، تو وہ ماں باپ کے ڈر سے اس غلط کام سے بچ جاتا ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا خدا، خالق کائنات کے دیکھنے کا جب احساس پیدا ہو جائے تو وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ تو نوجوانوں، اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا کرو۔ بے لگام زندگی گزر رہی ہے، نہ ماں باپ کا کوئی ڈر ہے، نہ بڑوں کا کوئی ڈر ہے، نہ کسی کی عظمت کا کوئی خیال ہے، کچھ نہیں ہے۔ نوجوان بے لگام جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ تعبیر استعمال فرمائی ہے کہ آدمی اگر اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہا، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ سے بے وفائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ فرماتے ہیں جانور تو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، بل ہم اضل، یہ اس سے گئے گزرے ہیں، یہ اس سے گئے گزرے ہیں۔ خدا کی نعمتوں کو، انگنت نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک کتے کو کوئی کھانا کھلاتا ہے، دم ہلاتا ہوا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ خدا کی نعمتوں کو، بارش کے قطروں سے زیادہ جو ہم پر برس رہی ہے، جن کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں روزانہ ہم خدا کی استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود خدا ہی کے ساتھ بے وفائی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ نوجوان اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا کریں۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے، جو آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر خوف نہ ہو تو پھر آدمی بے لگام زندگی گزارتا ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ کر کے دیکھے، تنہائیوں میں جو گناہ ہو رہے ہیں یا پھر مجمع عام میں کسی کا خیال کیے بغیر گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ کرنے والا یہ سوچے اور یہ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھے کہ کیا میرے اندر اللہ کا ڈر خوف ہے، بلکہ زندگی اللہ کو بھلا کر گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جس دن اللہ کی یاد نصیب ہو جائے گی، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے گا، آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انی لاخشاکم واتقاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا۔ خوف کا نتیجہ ہے، خوف الہی کا نتیجہ ہے، اللہ کے ڈر کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا ڈر اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انی لاخشاکم واتقاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو جملے ایک ساتھ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، اس میں حکمت یہی ہے کہ خوف خدا جب پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، آدمی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ بھلے تنہائی ہو لیکن اس کو احساس ہے کہ میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، بھلے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کتنے واقعات ہیں کہ خالی جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں اس سے کہا جا رہا ہے کہ بکری کا دودھ دوہ کر دے دو۔ اس چرواہے کے اندر خدا کا خوف تھا، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ جب مانگنے والے نے یہ کہا یہاں تو تمہارا مالک نہیں دیکھ رہا، وہ چرواہا کہنے لگا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، خدا کہاں چلا گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہوں سے تو یہ معاملہ غائب نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، آنکھوں کا استعمال صحیح ہو جاتا ہے، کانوں کا استعمال صحیح ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر کا استعمال صحیح ہو جاتا ہے، دل و دماغ کا استعمال صحیح ہو جاتا ہے، اعضاء و جوارح کی حرکت صحیح ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے آدمی پھر وہ نہیں دیکھتا جن کے دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا۔
کانوں سے وہ نہیں سنتا جن کے سننے سے اللہ نے منع فرمایا، ہاتھ پیر سے وہ کام نہیں کرتا جن کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، دل و دماغ سے وہ چیزیں نہیں سوچتا جن کے سوچنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، خوف خدا سے خالی ہماری زندگی، اس لیے ہم شیطان کے اعلی کار بن چکے ہیں، شیطان کے اعلی کار بن چکے ہیں، اور دشمنان اسلام کے اعلی کار بن چکے ہیں، اور دشمنان اسلام کے اعلی کار بن کر اپنی جوانی کا خوبصورت حصہ اور اپنی جوانی کا مضبوط ترین مرحلہ یوں ہی ضائع ہو رہا ہے، یوں ہی ضائع ہو رہا ہے، وقت کا بیکار استعمال ہو رہا ہے۔ اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، جوان اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ ایک مستقل عنوان ہے کہ جوانی کی عبادت کی بے شمار فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جوانی میں اگر کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو یہ جوان کی توبہ 1000 بوڑھوں کی توبہ سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ جوانی میں کوئی جوان، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوانی میں کوئی جوان 1 رکعت پڑھتا ہے تو یہ بوڑھے کی 10 رکعتوں سے افضل ہے۔ اور جوانی کا اگر بیکار استعمال کرتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیکار جوان اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اور بھی باتیں ہیں اگلی جمعہ عرض کی جائیں گی کہ اللہ کا ڈر خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت اس جمعہ کا یہی پیغام ہے کہ جوانی کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور جوانی کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اور جوانی کو اللہ کی نعمت تصور کرتے ہوئے اس کے صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں، اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اپنی جوانی کی یہ قیمتی لمحات کو لگا کر دنیا میں بھی ترقی ہم کریں، دنیا کی بھلائیاں بھی ہم حاصل کریں، دنیا کی کامیابی بھی ہم حاصل کریں، اور آخرت کی بھلائی اور کامیابیوں کو بھی ہم حاصل کرنے والے بنیں۔ اس کے لیے اس وقت سب سے ضرورت اس بات کی ہے، میں نے بہت جمعہ پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت میں ہمارے نوجوان دین کی بات سننے سے بھی کتراتے ہیں، دین کی بات سننے سے بھی کتراتے ہیں۔ کوئی دین کی بات ان کو بتاتا بھی ہے تو چونکہ دلوں پر تالا لگ چکا ہے، غلط کاموں کے عادی ہو چکے ہیں، اب اچھی بات دلوں میں سرایت نہیں کرتی، اچھی بات اندر نہیں اترتی، اچھی بات پسند نہیں آتی، اچھی بات کرنے والا پسند نہیں آتا، جس کی وجہ سے میرے عزیز و دوست بزرگوں ان کے کانوں سے اچھی بات نہیں ٹکراتی، اچھی بات وہ نہیں سنتے، جس کی وجہ سے اچھے کاموں پر عمل کی ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، نوجوانوں سے بطور خاص عرض کروں گا، یہ قوم کا سرمایہ ہے، جمعے کے بیان میں پہلے آیا کریں، جمعے کے بیان میں پہلے آیا کریں۔ یہ ایک بہت ہی مضبوط پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ یہاں آپ کے سامنے دین کی باتیں عرض کی جاتی ہیں، آپ کو جمعے کی نماز پڑھنا ہی ہے، خطبے کے وقت میں آئیں گے تو گویا یہ دین کی باتوں سے انحراف ہے، دین کی باتوں سے انصراف ہے۔ یہ ہمارا کوئی کمال ہوشیاری نہیں ہے، یہ ہماری محرومی کی دلیل ہے، یہ ہماری محرومی کی دلیل ہے۔ کوئی مجبور ہے، مصروف ہے، تو ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اپنے کام و کاج کی ترتیب ایسی بنائیں کہ جمعے کے وقت میں جمعے کے بیان سے پہلے وہ فارغ ہو جائیں۔ اگر ظاہری طور پر کچھ نقصان ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اللہ کے لیے ہم اس نقصان کو برداشت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان کی بھرپائی فرما دیں گے، اس نقصان کی بھرپائی فرما دیں گے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا، جتنے نوجوان اس وقت یہاں جمع ہیں ان سے عرض کروں گا کہ جمعے کے بیان میں خاص طور سے بیان سے پہلے آنے کی کوشش کریں، کچھ دین کی بات سنا کریں، سمجھا کریں، تاکہ کچھ عمل کا شوق اندر پیدا ہو، کچھ جذبے پیدا ہوں، اور وہ ایمان کی چنگاری اندر بھڑکے، ایمانی غیرت پیدا ہو، اسلامی حمیت پیدا ہو، پھر یہ جوانی کا صحیح استعمال کر کے ہم دنیا میں بھی اپنا نام روشن کریں، آخرت میں اللہ کی نگاہ میں بھی ہم معزز اور محبوب بن جائیں۔
اور جتنے بڑے احباب ہیں ان سے ہم یہ گزارش کریں گے اپنی جوان اولاد کو، اپنے نوجوان بچوں کو پیار و محبت کے ساتھ اس بات کا پابند بنائیں یا اپنے ساتھ آتے ہوئے ان کو لے آئیں کہ وہ بھی آ کر دین کی بات سنیں گے۔ اور اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ مسلمان کے سامنے جب بار بار اس سے دین کی بات کہی جائے گی ایک نہ ایک دن تو اس پر اثر کرے گی، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، بولتے رہیے، بتاتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت کرنا بتانا یہ ایمان والے کو نفع دیتا ہے، ایمان والے کو اس سے نفع ہوتا ہے۔ اب آدمی سنے ہی نہیں، دین کی بات اس کے کان میں پڑے ہی نہیں تو کیسے اس کو عمل کی توفیق ہو جائے گی؟ تو اس لیے سننا پہلا مرحلہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بن کر دنیا میں جینے کی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔